اور بیچاری عوام تو بیوقوف ہوتی ہے, وہ تو ویڈیو دیکھ دیکھ کے کہ لنگڑا تھا شف کیا صحیح چلنا شروع ہو گیا, وہ بیوقوف بن رہی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی اصل میں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے سعودی عرب میں یہ شف والی سرکار ذرا ایک پھونک تو لگائے نا, ایسے لوگوں کی فوراً سعودی گورنمنٹ 2 منٹ میں ساری پھونکیں نکال دی. یہ روحانیت کے نام پہ جتنے منجن انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں بکتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں نہیں بکتے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی سارے آپ کو یہیں ملیں گے, سعودیہ میں نہیں ملیں گے. اگر سعودیہ میں ہے تو یہاں سے بندہ گیا ہوا ان کو خراب کر رہا ہوگا جا کے, وہاں کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرے. یہ جو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ جو کتنے نعرے لگے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا گند لوگوں کو جادو کے نام پہ پلا رہے ہوتے ہیں, گندے خون اور اوٹ پٹانگ عملیات فلیتے اور پلیتے, ان سب کو گورنمنٹ پر لازم ہے کنٹرول کرے, ان کے دھندوں کو ختم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو بھی روحانیت کے نام پہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا بند کرے بھائی. ہاں دم کرنا رقیہ شریعت سے ثابت ہے. کل میرے پاس ایک آدمی آیا, بیچارے پہ جن تھا, تو واقعی لگ رہا تھا کہ اس پہ, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہتے میں کیا کروں, میں نے کہا بھائی آپ, میں نے بھی اس پہ دم کر دیا, میں نے کہا آپ جاؤ اپنے محلے کے امام سے جو بھی نیک آدمی ہو ان سے دم کروا لو, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش, ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہے, نہیں ہو تو صبر کرو. اس سے آگے لمٹ کو کراس کیا نا, وہ کسی سرکار کے پاس چلے گئے آپ یا عامل کے پاس چلے گئے. میں نے کہا وقتی فائدہ ہوگا, اس کی گارنٹی دے رہا ہوں, لیکن اس سے بڑی مصیبت میں پھنسو گے اور پھنستے چلے جاؤ گے ان تعویذ گنڈوں میں. اور یہ جو اس قسم کی جو فلیتے, اور اصل میں تو لفظ ہے فتیلہ, دھاگے کو بولتے ہیں یہ لوگ, دھاگے واگے بھی پڑھتے ہیں نا, تو لفظ ہے فتیل. تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا. لوگ چونکہ لوگوں کو اردو صحیح نہیں آتی, عربی کا لفظ ہی ہے, تو فتیل کو لوگ فلیتا بول دیتے ہیں. تو حضرت نے اس کا نام رکھا تھا پلیتا. حضرت نے فرمایا کچھ پبلک نے بگاڑا ہے, کچھ ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکلے. تو یہ جو آج کل لوٹ پٹانگ قسم کی حرکت, دھاگا کوئی ادھر باندھا ہوا ہے, کوئی ادھر دھاگا باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے. اب ہمیں دیکھو, ہم نے کوئی دھاگا شاگا نہیں باندھا ہوا, تو ہمارے والد صاحب بھی نہیں مانتے تھے, ہماری دادی بھی نہیں مانتی تھی. ہم نے جن کو اپنے بزرگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا, اپنے خاندان کے بڑوں کو, اپنے شیخ کو بھی دیکھا, سب کے سارے مسائل اللہ کا شکر ہے حل ہو رہے ہیں. اور سارے مسائل تو دنیا میں حل ہو بھی نہیں سکتے, کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں, کبھی خوشیاں. ہمارے ساتھ بھی یہ چلتا رہتا ہے. آپ کو جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوا خوش نظر آ رہا ہوں تو کیا مطلب مجھے کوئی پریشانی نہیں آتی؟ ہر طرح کی آتی ہیں بھائی, ہم بھی اسی سوسائٹی کے ہیں. کبھی گھر میں عزت ہوتی ہے, کبھی طبیعت سے بےزتی ہو جاتی ہے گھر میں, الحمدللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. ہم یہ دعوے ہی نہیں کرتے. لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, میرا اتنا روب ہے بھائی, ہمارا تو تھوڑا بہت روب ہے, کچھ برداشت کر لیتے ہیں, کچھ بےزتی ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ضرور ہے, اللہ نے ایک کوالٹی رکھی ہے, جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے فیل ہونا ختم ہو جاتی ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اچھا خیر, تو سب کچھ سب گھروں میں ہو جیسے ڈرامہ بالکل ٹک 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 ٹک. تو یہ ٹوٹل اے ٹو زیڈ کیا ہے. اور مفتی موسیٰ روحانی بازی کی اگر کرامت تھی تو وہ تو سمجھ میں بھی آتی ہے. پراپر داڑھی تھی ان کی, تہجد گزار تھے, ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزری ہے, ان پہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے نا. ان لوگوں کی کیا ماضی اٹھا کے دیکھو, حال دیکھو, مستقبل دیکھو. میں نہیں کہہ رہا کوئی بری حرکتیں کی ہوں گی انہوں نے, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن گیٹ اپ سے دیکھ لو آپ, اور کیا کوئی ماضی میں کون سی قربانیاں دی ہیں. سب سے پہلی بات تو جو چیز 2 اور 2 4 کی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ داڑھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے. کوئی ایک صحابی آپ نے دیکھا چھوٹی داڑھی والا؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہ صحابہ داڑھی کاٹتے تھے نہ چھوٹی کرتے تھے. تو خالف الیہود والنصارى, حدیث میں اس کو سخت ممانعت کی گئی ہے. اعفوا اللحیٰ, رکھو نہیں بڑھاؤ داڑھی. تو جو بھی نبی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے سب سے پہلے اس کا گیٹ اپ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی گیٹ اپ سے. تو آپ داڑھی نہیں رکھ رہے, آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, ہم کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہے, لیکن کم از کم بڑے بڑے دعوے تو نہ کرے نا ایسا آدمی. تو شف والی سرکار جو ہے, تو لوگ ان سے ڈر رہے تھے شف والی سرکار سے. اقرار الحسن نے خاندانی کام کر دیا. ہمیں بھی جب میں نے اس کے خلاف بیان دیا نا تو بہت اسٹرائکیں دی, بہت پاورفل لوگ ہیں یہ, بہت اسٹرائکیں دی. حالانکہ اسٹرائک دینے کی ضرورت نہیں تھی چینل کو, آپ کو چاہیے تھا شف. چینل اڑ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک شف, آپ کے جب شف سے ایک ہڈی جڑ سکتی ہے, 30 سال سے ایک آدمی پیرالائز ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, تو آپ کے ایک شف میرے چینل پہ شف کرو اور چینل بڑھ جانا تھا.
تو یہ تو ادھر کبھی ادھر اوچھے ہٹکندے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بندے اٹھا کے جو واقعات ہوئے, ابھی میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں. تو اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے اس قسم کے جتنے بھی ڈرامے باز قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کنٹرول کرے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کو کون کنٹرول کرے؟ تو جو گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں وہی کنٹرول کر لیں ان کو. جو بزرگان دین پاکستان میں بڑے جو پائے جاتے ہیں, استغفر اللہ. اچھا خیر, تو کوئی تو کرے نا کنٹرول بھائی, ہمیں کنٹرول کرنے سے مطلب ہے, کوئی بھی کر رہا ہو, اسٹیبلشمنٹ کرے گورنمنٹ کرے, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن کرو ان لوگوں کو. ایک نہیں ہے, ایسے کیا ہے. گلشن معمار میں بھی ایک بہت بڑی فلم ہے, بہت بڑے بڑے علماء کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ اتنا لوگوں کے گھر تباہ کر دیے اس نے, طلاقیں دلوا دی ہیں گھروں میں, اتنی بربادیاں کر دی ہیں. تو اس لیے میں ابھی یہ جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, یہ اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. اس ایک بندے نے نر والا کام کیا, وہ ڈرا نہیں, ورنہ یہ لوگ بہت مضبوط لوگ ہیں, تو وہ ڈرا نہیں, اس نے ایک ہمت کی ہے. تو اب آپ اس ہمت میں اس کا ساتھ دیں. اور ہر پازیٹیو کام میں عیب نہیں تلاش کرنا چاہیے. بعض دفعہ کوئی بندہ ٹھیک بھی کر رہا ہوتا ہے, ہم ہر چیز میں ہمیں کہ یہ اصل میں یہ جو کر رہا ہے نا اس کے پیچھے اصل میں یہ ہے, اصل میں یوں, اصل گھما کے کوئی بھی اچھا کام پاکستان میں کر ہی نہیں سکتا. تو جو اچھا کر رہا ہے بھائی اچھا کر رہا ہے, سمجھ میں 2-2-4 کی طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا. ہمارے لیڈروں میں کوئی اچھا کام کرے گا تو جو اپوزیشن کے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. آپ کا جب وہ لیڈر ہوگا تو بیوقوف نہیں بنا رہا, جب اپوزیشن میں ہوگا تو وہ کیا کر رہا ہے, بیوقوف بنا رہا ہے. تو جو بھی اچھا کام کر رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, اپریشیٹ. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اقرار الحسن کے اس کلپ کو وہ کام کیا کہ اس نے بتایا کہ یہ ایسے فراڈ ہوتا ہے, آنکھوں سے اس طرح سے چیزیں نکال لی جاتی ہیں, زنجیریں, یہ سب ہاتھ کی صفائیاں ہیں. یہ جو سوئیاں انڈوں سے نکالتے ہیں نا, یہ بڑی ڈرامے بازی ہے. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جن چڑیل بھوت ہے اور یوں کیا انڈا نکال دیا, وہ ہوتا ہی ہے, پھر اس میں سوئیاں ہوتی ہیں. تو یہ سب ہاتھوں کی صفائیاں ہوتی ہیں, یہ شعبدے ہوتے ہیں. اچھا گورے انگریزوں میں ایک اچھی بات کیا ہے, انگریزوں میں بھی یہ ڈرامے ہیں لیکن وہ اس کو ڈرامہ ہی کہتے ہیں, وہ مذہبی تڑکا لگا کے روحانیت کے نام پہ بیچتے نہیں ہیں. گورے جو ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر نکال رہے ہیں اور میجک شو ہوتے ہیں نا ان کے یہاں, تو اس کو شو ہی سمجھتے ہیں وہ. اب ایسا نہیں ہوتا گورے یہ میجک شو کر کے اب منجن بیچنا شروع کر دیں کہ اس کا مطلب ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں, اب پھونکے لگاؤ اور ہدیے لو لوگوں سے. وہ کہتا بھائی ایک میجک ہے, نظر کو کیا ہے, یہ ایک دھوکہ ہے, تو ایک فن ہے, پیسے لے کے سکھا بھی دیتے ہیں وہ فن. تو انہوں نے اس کو جتنی اوقات تھی اتنا رہنے دیا. ہمارے ہاں مذہب کا منجن بکتا ہے, اور یہ جتنے بھی جن چڑیل بھوت والے کیسز ہیں نا, یہ مذہبی لوگوں میں ہی ملیں گے آپ کو. میں جاپان گیا نا, وہاں کسی جیپنیز پہ جن چڑیل بھوت نہیں دیکھا. میں نے تفتیش کی, میں نے کہا یار یہاں جن چڑیل بھوت آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آتے ہیں. ان لوگوں پہ آتے ہیں جو ان کے مذہبی لوگ ہیں اور جن کا مذہبی اسکالر سے تعلق ہے, جو ان کے مندر میں یا جو بھی ان کی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا ہوگا نا, وہاں جاؤ گے تو جن بھی آئے گا, بھوت بھی آئے گا اور چڑیل بھی. انگریزوں میں بھی جن چڑیل بھوت ایک بھی نہیں ہے, لیکن جن کا پادریوں سے تعلق ہے نا ان پہ جن بھی, بھوت بھی اور چڑیل بھی, اور پادری جن بھی اتارے گا, بھوت بھی اتارے گا, چڑیل بھی اتارے گا. ہندوستان میں, انڈیا میں آپ چلے جاؤ, جو ان کے سائنٹسٹ ہیں, ان کے جو سیکولر اور لبرل لوگ ہیں, کسی پہ نہ جن آئے گا, نہ بھوت آئے گی, نہ چڑیل آئے گی. نہیں یاری بات, اتنے پاورفل ہوتے تو اب تک یہاں آ چکے ہوتے. بولتے مفتی تو ہمارے خلاف 20 سال سے تقریریں کر رہا ہے, کوئی ایک چڑیل تو آتی نا, مجھے تو سب سے پہلے تانے دیتی. کیا خیال ہے کہ یار بس کر, بہت بول لیا تو نے ہمارے خلاف. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ مجھ پہ جن ہے, نہ بھوت ہے, نہ چڑیل ہے. تو یہ انہی لوگوں کے منجن بکتا ہے جو ان لوگوں کو زیادہ لفٹ کراتے ہیں. تو ہندوؤں میں بھی آپ دیکھ لو, جو ان کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, کوئی نہ جن, نہ بھوت, نہ چڑیل. لیکن جس کا پنڈت سے تعلق ہوگا نا, ہر دوسرے دن بعد اس پہ چڑیل آ رہی ہوگی, پنڈت جی کے پاس جائے گا اور وہ چڑیل اتارے گا. تو مسلمانوں میں بھی جو سیکولر لبرل لوگ ہیں, نہ جن, نہ بھوت, نہ چڑیل. جو مذہب میں تبلیغ میں وقت لگا لیا, مدرسے میں پڑھ رہا ہے, خانقاہ سے تعلق ہے, اس پہ جن بھی آئے گا, اس پہ چڑیل بھی آئے گی, اس پہ بھوت بھی آئے گا. اور اتارے گا کون؟ بزرگ اتاریں گے. تو یا تو مذہب غلط ہے, یا مذہب کی تشریح کیا ہو رہی ہے, غلط ہو رہی ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی پرانی بوسیدہ دلیل دیتے ہیں کہ پیغمبر پر بھی تو جادو کا اثر ہو گیا تھا, تو ہم پہ نہیں ہو سکتا. امکان سے چیزیں ثابت نہیں ہوتی. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ پیغمبر پر جادو کا اثر کیوں ہوا تھا, اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے, اللہ نے ہونے دیا تھوڑا سا, تاکہ کم از کم یہ تانا آپ سے دور ہو جائے کہ بھئی اگر جادوگر ہوتے تو اپنے اوپر نہ ہونے دیتے.
ورنہ اس سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہم. یہودیوں نے کہ ان پہ کوشش نہیں ہوگی. تو ایسے اگر اندھی لگی ہوئی ہے کہ جٹھانی کو ساس سے لڑا دیا اور بہو کو یوں کر, بہو نے ساس پہ جادو کر دیا, ساس نے بہو پہ جادو کر دیا, سوکن نے سوکن پہ کر دیا, ایسے میرے بھائی ہو رہا. تو عمران خان سب سے پہلے نواز شریف پہ کرواتا, نواز شریف کس پہ کرواتا, عمران خان پہ کرواتا, پھر وہ باجوہ پہ کرواتا, باجوہ اس پہ کرواتا جادو, پورے ملک کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا, برباد ہو جاتا. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار, اتنا مذاق بنا لیا تم لوگوں نے اس سسٹم کو. اور ایک بس آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, کہنے لگے ہمارے گھر میں خون کی چھینٹیں نظر آ رہی ہیں اور بندر کے پنجے نظر آ رہے ہیں. تو یہ کچھ ہے, اور میں نے کسی عامل کو لایا, اس نے سونگ کے بتایا کہ چڑیل وڑیل کا کوئی کیس ہے. میں نے کہا بھائی بندر کے پنجے نظر آئے, خون کے چھینٹے, اگنور کرو. خون نظر آئے دھو کے صاف کر دیا کرو بس, اور زیادہ سے زیادہ شرعی رقیہ کر لو, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لو, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگا دو, بس کافی ہے. چھینٹے مار دو پانی کی, بس کافی ہے. کہہ رہے نہیں حضرت, چوریاں بھی ہو رہی ہیں اور گھر میں وہ جنات چوری بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے گھر میں تو کوئی چور نہیں ہے, سب نیک پرہیزگار ہیں. میں نے کہا جن تو پکڑ لیا میں نے کہا جو بے غیرت چوری کر رہا ہے نا گھر کا فرد, وہ آپ کی توجہ چوری سے ہٹانے کے لیے بندر کے اسپیشل آرڈر پہ پنجے بنوا کے کیا کر رہا ہے, چھپوا رہا ہے گھر کے اندر. اب میں نے کہا 100% میں حلفیہ بول سکتا ہوں گھر کا چور ہے یہ. میں انہیں اس کے منہ پہ نہیں کہا, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ ہی ہو, کیونکہ بعض دفعہ نا کیس وہی کرتا ہے جو خود مجرم ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی خود چوریاں کر رہا ہے نا, تو بیوی بچوں کی طبیعت ہٹانے کے لیے وہ کہتا ہے میں مفتی صاحب سے پوچھ کے آیا ہوں, وہ خود کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہے, جن چڑیل بھوت ہے, اور خود ہی پنجے لا کے لگا رہا ہوگا. اور کون تحقیق کرے گا کہ یہ فارم مرغی کے پنجے ہیں یا بندر کے پنجے ہیں؟ پنجے تو دونوں کے تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. چھینٹے کس کی ہیں, کیا ہے, کلر ہے, کیا ہے, کوئی لیب میں ٹیسٹ تھوڑی کروایا ہے. تو یہ بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں بھائی دنیا میں. گورا کیا کرے گا, گورے کی ترقی جو اللہ نے اس کو مادی ترقی دی ہے, وہ ہر چیز کو اینالائز کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے. یہ ہمیں خرابی, حدیث میں آتا ہے تقوم الساعہ والروم اب اکثر الناس, قیامت جب قائم ہوگی نا, رومی یعنی جو گورے ہیں نا انگریز, یہ پھر بھی دنیا میں بہت ہوں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے جب ان میں دیکھا تو ان میں دیکھا ان کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اسباب تلاش کرتے ہیں یہ ہو کیوں رہا ہے, اس کی تہ تک گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں جب نقصان ہوگا تو اس کے سبب میں نہیں جائیں گے, میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, سبب میں نہیں جائیں گے کہ غلطی کس کی ہے, فوراً عاملوں کے چکر میں, اب یہ اس نے اندر جو ہے نا ایک بیل تھی اس کے اوپر تعویذ چھپایا ہوا ہے, اس وجہ سے لڑ رہے ہیں. اور ساس بہو کی لڑائی ہے تو دیکھ نہیں رہے غلطی کس کی ہے, گھر میں مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے, نہ یہ کسی نے کیا کیا ہے, جادو کیا ہے, یہ کیا ہے. تو انگریز کیا کرتا ہے, جب اس میں کوئی کچھ نقصان ہوگا نا تو وہ اس کی تہ میں کیا کریں گے, بولو, گھسیں گے. دیکھو انگریز افغانستان میں آیا, رشیا بھی آیا تھا, رشیا بہت طبیعت سے پٹا ہے, امریکہ کو بھی نقصان ہوا مگر اس نوعیت کا نہیں ہوا. وجہ کیا ہے, اس نے پہلے ہسٹری کو پڑھا کہ رشیا اتنا پاورفل تھا, آیا تھا, تو اس نے دیکھا بھائی یہ قوم جو ہے نا یہ زبردستی قبضہ نہیں کیا جا سکتا اس پہ, کیونکہ یہ پھر یہ موت کا گھونٹ پی لیں گے, یہ غلامی برداشت نہیں کرتے. تو انگریز جب آیا نا افغانستان میں تو ٹافیاں بانٹی اس نے بچوں کو, اس نے الیکشن کروا کے فوراً ایک حکومت بنا دی, اور حکومت میں اس نے کہا پشتو جو اسپیکنگ ہے نا وہی صدر ہوگا, اور کہا میں تمہارا رہنما ہوں, میں دوستی کے لیے آیا ہوں. وہ الگ بات ہے, وہ ان کو سمجھ میں پھر بھی انہوں نے کہا, پھر بھی نکالا اس کو, لڑائی کی انہوں نے, جہاد کیا انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نہیں برداشت کرتے. لیکن ایک اسٹڈی تو کی نا انہوں نے کہ وہ غلطی جو رشیا نے کی تھی وہ نہیں دہرانی. اور اب جو ان کو اس 20 سال کے تجربے کے بعد جو چیز ان کے سامنے آئی کہ بھائی اس ملک کا رخ ہی نہیں کرنا ہے, یہ ملک جنگ کے لیے بنا ہی نہیں ہے, جنگ سے مراد کوئی اور غیر قوم آ کے اس پہ حکومت کرے گی, کام کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب کوئی مصیبت پہنچی, نقصان پہنچا, بجائے اس کے ہم اب جیسے خفیہ چوری ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا, تو بھائی کوئی بڑا ہوشیار قسم کا چور ہے, یا تو یہ خود چور ہے جو انکوائری میں لگا ہوا ہے. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے, میری چیزیں چوری ہوئی تو جو چور تھا نا ادھر مسجد سے چوری ہوئی, جو چور تھا کم بخت وہ جا کے FIR کٹوا کے آیا ہے. ہمارا شک بھی نہیں تھا کہ یار یہ آدمی چوری کر, بعد میں پتہ چلا یہی تھا. بعض دفعہ ایک بڑی محبت کا, یہاں ایک بندہ آتا تھا میرے خط لکھ کے دیتا تھا, آپ سے بہت عقیدت, آپ سے بہت محبت, بڑی پیاری باتیں کرتا تھا, تو اس کو نہیں پتا تھا خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں.
یہیں سے چیزیں چوری کر کے بھاگ گیا. پھر میرے نام پہ چندہ بھی لیتا رہا وہ. تو کیمرے لگائے ہم نے جن چڑیل بھوت پہ نہیں ڈالا. جب کیمرے لگائے تو پتہ چل گیا یہ تو بڑا فلم ہے بھائی, یہ تو بہت بڑی فلم ہے. تو اسباب اختیار کرو اور اللہ سے دعائیں مانگو, اور رقیہ جو شریعت سے ثابت ہے بس اس پر, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو.